ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک سرسبز اور شاداب جنگل میں، جہاں اونچے اونچے درخت اور رنگ برنگے پھول تھے، ایک چھوٹی چڑیا رہتی تھی جس کا نام چڑیا تھا۔ چڑیا بہت چھوٹی تھی، باقی پرندوں کے مقابلے میں کافی چھوٹی، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اسے ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑنا، خوشگوار گانے گانا اور اپنے پروں پر دھوپ کی گرمی محسوس کرنا بہت پسند تھا۔ لیکن چڑیا کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ اپنے گھونسلے سے زیادہ دور اڑنے سے ڈرتی تھی۔ جب وہ اپنے گھونسلے کے کنارے بیٹھتی اور بڑے پرندوں کو دیکھتی جو درختوں کے اوپر اونچی اڑان بھرتے تھے، اور وہ اس کی خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ان کی طرح بہادر ہوتی۔ شاید کل میں تھوڑا دور اڑوں گی، وہ خود سے کہتی، لیکن اگلا دن آ جاتا اور وہ صرف اپنے درخت کے ارد گرد ہی پھڑپھڑاتی، کبھی بھی ان شاخوں سے دور جانے کی ہمت نہ کرتی۔ ایک دن جب سورج چمک رہا تھا اور دن بہت خوبصورت تھا، جنگل میں پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ آیا۔ وہ دور دراز ملکوں سے آئے تھے، سردیوں سے پہلے جنوب کی طرف ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا عقاب بھی تھا جس کے پروں کا پھیلاؤ بہت وسیع تھا۔ باقی پرندے اس کی عزت کرتے تھے اور چھوٹے پرندے جیسے چڑیا اسے ہمت کی علامت سمجھتے تھے۔ عقاب نے چڑیا کو خاموشی سے شاخ پر بیٹھے دیکھا، اس کے پر بند تھے۔ وہ آہستہ سے نیچے اترا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو چھوٹی چڑیا، جبکہ آسمان تمہارا نام پکار رہا ہے؟ عقاب نے اپنے گہرے اور دھیمے لہجے میں پوچھا۔ چڑیا نے شرم سے سر جھکا لیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، آسمان بہت بڑا ہے اور میں بہت چھوٹی ہوں۔ اگر میں راستہ بھٹک گئی تو کیا ہوگا؟ اگر میں اپنے گھر واپس نہ آ سکی تو؟ عقاب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ڈرنا فطری بات ہے، لیکن اپنے خوف پر قابو پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے۔ تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں چھوٹی چڑیا۔ چڑیا نے عقاب کی باتوں پر غور کیا۔ وہ ہمیشہ اونچی اڑان کا خواب دیکھتی رہی تھی۔ جنگل سے آگے کی دنیا کو دیکھنے کا اور انجانی چیزوں کو خوف ہمیشہ اسے روکتا تھا۔ ایک رات جب چڑیا اپنے گھونسلے میں لیٹی، وہ عقاب کی نصیحت کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا ہوگا اگر عقاب ٹھیک کہہ رہا ہو؟ کیا ہو سکتا ہے کہ میں واقعی میں بہادر ہوں؟ چاند کی روشنی پتوں سے جھانک کر جنگل میں روشنی پھیلا رہی تھی، اور چڑیا نے ایک فیصلہ کیا۔ کل وہ درختوں سے پرے جانے کی کوشش کرے گی، چاہے وہ کتنی بھی ڈری ہو۔ صبح جب سورج نکلا اور آسمان کو گلابی اور سنہری رنگوں سے سجا دیا، چڑیا اپنے گھونسلے کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے پر پھیلائے اور گہری سانس لی۔ میں یہ کر سکتی ہوں، اس نے خود سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی چڑیا نے ہوا میں چھلانگ لگائی۔ پہلے اس کے پر تھوڑے ڈگمگائے اور اس کا دل ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ عقاب کی باتیں یاد کرتے ہوئے مسلسل پروں کو ہلاتی رہی۔ آہستہ آہستہ چڑیا اونچی اور اونچی اڑنے لگی، اپنے درختوں سے آگے، اونچے دیوداروں اور بلوط کے درختوں سے پرے۔ اس نے ہوا کی ٹھنڈک اپنے پروں کے نیچے محسوس کی اور اسے احساس ہوا کہ آزادانہ اڑنا کتنا شاندار ہوتا ہے۔ چڑیا جنگل کے اوپر سے اڑ رہی تھی۔ اس نے ایسی چیزیں دیکھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک چمکتی ہوئی ندی جو درختوں کے بیچ بہہ رہی تھی، پھولوں سے بھرا ہوا ایک میدان، اور دور دور تک پھیلے پہاڑ جو آسمان کو چھو رہے تھے۔ اسے ایک نئی دنیا کا جوش محسوس ہوا۔ دنیا کتنی بڑی تھی اور وہ تو بس ابھی اس کا آغاز کر رہی تھی۔ اچانک چڑیا نے نیچے کچھ عجیب سا دیکھا۔ ندی کے قریب ایک کھلی جگہ میں پرندوں کا جھنڈ جمع تھا اور وہ زور زور سے چلا رہے تھے۔ چڑیا نے نیچے جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور جب وہاں پہنچی تو دیکھا ایک چھوٹا سا رابن پرندہ ایک موٹی بیل کے ساتھ الجھ گیا تھا اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باقی پرندے اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بیل بہت مضبوط تھی۔ چڑیا کا دل پھر تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس بار خوف کی وجہ سے نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کچھ کرنا ہے۔ بغیر کسی گھبراہٹ کے وہ نیچے اتری اور اپنے تیز چونچ سے بیل کو کاٹنا شروع کر دیا۔ باقی پرندے بھی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ سب نے مل کر رابن کو آزاد کروا دیا۔ شکریہ چڑیا، رابن خوشی سے چہچہایا، تم نے مجھے بچا لیا۔ چڑیا نے فخر اور خوشی محسوس کی۔ اس نے کچھ بہادری کا کام کیا تھا اور یہ احساس بہت زبردست تھا۔ باقی پرندے اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ شام کو جب چڑیا اپنے گھونسلے کی طرف واپس اڑ رہی تھی، آسمان پر سنہرے رنگ چھا چکے تھے۔ وہ تھکی ہوئی تھی
اس کا دل خوشی سے بھرپور تھا۔ وہ خوف جو اسے ہمیشہ پیچھے روکتا تھا اب خود اعتمادی میں بدل چکا تھا۔ اس نے درخت سے آگے پرواز کی تھی، نئی جگہوں کو دریافت کیا تھا اور ایک دوست کی مدد بھی کی تھی۔ اب آسمان سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا اور نہ ہی وہ خود کو اتنا چھوٹا محسوس کرتی تھی۔ جب چڑیا اپنے گھونسلے میں واپس آئی تو عقاب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اپنے خوف پر قابو پا لیا ہے چھوٹی چڑیا، عقاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چڑیا نے سر ہلا دیا۔ ہاں، اور یہ بہت حیرت انگیز تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ عقاب نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ دنیا حیرتوں سے بھری ہوئی ہے چڑیا، لیکن تم صرف اسی وقت ان کو دریافت کر سکتی ہو جب تم اپنے پر پھیلاؤ اور اڑو۔ اس کے بعد چڑیا آسمان سے کبھی نہ ڈری۔ وہ ہر دن زیادہ دور تک اڑتی، نئی جگہ دریافت کرتی اور نئے دوست بناتی۔ جب بھی وہ کسی نوجوان پرندے کو ایک شاخ کے کنارے پر بیٹھے دیکھتی، وہ مسکرا کر کہتی، تم اس سے زیادہ بہادر ہو جتنا تم سمجھتے ہو، بس اپنے پر پھیلاؤ اور اڑو۔ اس کے بعد چڑیا پورے جنگل میں سب سے بہادر پرندے کے طور پر مشہور ہو گئی، نہ اس لیے کہ وہ اس سب سے مضبوط تھی یا اس لیے کہ بہت تیز، بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنے خوف کا سامنا کیا اور اپنے درخت سے باہر کی دنیا کی خوبصورتی کو دریافت کیا۔